لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ آنسو وہ خون ہے جسے غم نے پانی بنا دیا ہے۔ انسان کے حالات بہتر ہو جائیں تو لوگ بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ دولت پر کبھی بھروسہ نہ کرو، کیونکہ دولت تم کو بستر تو دے سکتی ہے مگر نیند نہیں۔ دولت تمہیں کتاب تو دے سکتی ہے مگر علم نہیں۔ دولت زندگی تو آسان کر سکتی ہے مگر خوشیاں نہیں دے سکتی۔ صرف جائے نماز ایسی جگہ ہے جہاں رو لیا جائے تو سامنے والا تماشا نہیں بناتا۔ اگر اپنی بات کی قدر کروانی ہے تو دو طریقے ہیں بات کرنے کے۔ ہمیشہ بات دلیل سے کرو اور ہمیشہ تمیز سے کرو۔ وضو دنیا کا سب سے شاندار اور بہترین سینیٹائزر ہے جو وائرس کے ساتھ ساتھ انسان کے گناہوں کو بھی صاف کر دیتا ہے۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ سارے ملک کی تباہی 3 لوگوں کے بگڑنے سے ہوتی ہے: جب علماء بے عمل ہو جائیں، حکمران میں علم ہو، اور جب فقراء بے توکل ہو۔ اکیلے رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے۔ وہ تمہارا مستقبل جس کی وجہ سے تم پریشان رہتے ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں ہو ہی نہیں۔ 4 چیزیں اللہ کو نہایت پسند ہیں: غریب کی سخاوت، جوانی کی عبادت، گناہگار انسان کی توبہ اور دولت مند انسان کی عاجزی۔ نمازیں پڑھنے اور صدقہ خیرات کرنے کے باوجود اگر زندگی میں سکون نہیں تو نیتوں کو ٹھیک کرو۔ نیت ٹھیک تو بیڑا پار ہے۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ موت کو روزانہ یاد کیا کرو، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ تم استغفار کی عادت اپنا لو، اللہ پاک تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دے گا۔ موت تلخ حقیقت ہے، اسے میٹھی حقیقت بنانے میں مصروف رہو۔ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو آگے پیچھے دائیں بائیں اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، بس اوپر کی جانب نہیں دیکھتا۔ جب دلوں میں فرق پڑ جاتے ہیں تو فلسفے، دلیلیں اور منتیں سب بیکار جاتی ہیں۔ اختلاف کے باوجود احترام سے ملنا کمزوری نہیں بلکہ بہترین تربیت کی دلیل ہے۔ کچھ سوال ایسے ہیں جن کے جواب وقت دیتا ہے اور وقت جو جواب دیتا ہے وہ لاجواب ہوتے ہیں۔ بس یقین رکھو اللہ پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے اٹھا کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ ہمیشہ سچ بولنے سے انسان کو ذہنی پریشانی سے نجات مل جاتی ہے۔ زمانے کی ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ جیسے جیسے عورت ترقی کر رہی ہے، فحاشی ویسے ویسے پھیل رہی ہے، اور گھروں کے مرد ظالم بن رہے ہیں اور باہر کے مرد ہمدرد بن رہے ہیں۔ تلخ رویوں اور لوگوں کی باتوں کو پیچھے نہیں چھوڑو گے تو دوبارہ سے زندگی کی شروعات کیسے ہوگی؟ جب کوئی شخص دل دکھاتا ہے تو اکثر میں چپ ہی رہتی ہوں، یہ سوچ کر کہ شاید میرے جواب سے بہتر وقت کا جواب ہوگا۔ تم جتنا زیادہ خاموش رہو گے اتنا زیادہ سننے کے قابل ہوگے۔ لوگوں کی زندگی میں بے جا مداخلت سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملنا۔ یاد رکھو آپ کی زندگی میں بہت کچھ ایسا بھی ہے جو صرف آپ کی توجہ کا طلبگار ہے۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ وقت بہت ظالم ہے، تجربہ دے کر معصومیت چھین لیتا ہے۔ جو درد تم محسوس کرتے ہو وہ پیغامات ہیں، انہیں غور سے سنو۔ پچھلی رات میں نے سیکھا کہ اللہ کا عاشق کیسے بنا جائے۔ اس دنیا میں رہنا ہے اور کہنا کچھ بھی میرا نہیں۔ اللہ پاک ہمیشہ ہمارے لیے بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی سے زیادہ پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ تمہاری اصل ہستی سے تمہاری سوچ ہے، باقی صرف ہڈیاں اور گوشت۔ جب عروج ملے تو نظریں نیچے رکھو اور اپنا لہجہ نرم رکھو، کیونکہ ایسا کرنے سے زوال میں تکلیف کم ہوگی۔ جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا وہ جلد کامیابی کی منزل تک پہنچے گا۔ زندگی ضرورت کے مطابق گزارو، خواہش کے مطابق نہیں۔